میں ہم بات کریں گے 12 جون جمعرات والے روز کراچی میں رونما ہونے والے اس افسوسناک واقعے پر، جس واقعے کے نتیجے میں خود پنجاب سے آنے والی پولیس پارٹی کو ڈاکو ظاہر کر کے ایسٹ زون کی پولیس کے ذریعے ہلاک کروانے کی ایک سازش کی گئی تھی۔ آیا یہ سازش تھی یا کہ خود غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ اگر سازش تھی تو یہ سازش کس نے تیار کی تھی؟ اور سازش کا مقصد کیا تھا؟ کس کو نقصان پہنچانا تھا؟ پنجاب پولیس کو یا کہ کراچی پولیس کو، یا پھر ایسٹ زون کے ایس ایس پیز کو، ڈی آئی جیز کو، یا کہ دوسرے پولیس افسروں کو؟ اور خود شیخ و پورہ کی جو پولیس پارٹی کراچی آئی تھی، وہ کیا کراچی کے تاجر کو اغوا کرنے آئی تھی؟ ان کا یہ تمام تر آپریشن لیگل تھا، انلیگل تھا؟ اگر لیگل تھا تو انہوں نے متعلقہ تھانے کی پولیس سے مدد کیوں نہیں لی؟ اور کیوں اس تاجر کو اغوا کرنے کے بعد خود کراچی بر کی پولیس میں جو ہے یہ وائرلیس کے ذریعے پیغام نشر کر دی گیا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو جو ہے وہ ایک تاجر کو اغوا کر کے لے گئے، جس کے بعد ناکہ بندی کروا دی گئی تھی اور کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان سے مقابلہ کر کے مغوی کو ہر حال میں بازیاب کروایا جائے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز زرین نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جمعرات 12 جون کو یہ افسوسناک واقعہ کوئی 6:20 پر رونما ہوا، جس کے بعد جو ہے پوری کی پوری کراچی پولیس الرٹ ہو گئی، کیونکہ مغوی یوسف احمد کے گھر والوں نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کر دی تھی کہ پولیس کی یونیفارم میں ملبوس کچھ ڈاکو ان کے والد کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے، اور یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا لگتا ہے، جس کے بعد جو ہے پوری کی پوری کراچی پولیس الرٹ ہو گئی۔ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی کی جانب سے سخت ترین قسم کے پیغامات وائرلیس پر جاری کر دیے گئے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ڈاکوؤں کو جو ہے وہ بھاگنے نہ دیا جائے، بلکہ ناکے لگا کر ان سے مقابلہ کر کے مغوی محمد یوسف کو ہر حال میں بازیاب کروایا جائے۔ اس پر جو ہے تمام پولیس افسروں کی دوڑیں لگ گئی، چونکہ واقعہ خود ایسٹ زون کا تھا، تو ایسٹ زون کے تینوں ڈسٹرکوں کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی اور پوری تھانوں کی نفریاں جو ہے وہ روڈوں پر نکل آئی اور چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ہائی وے کو کلوز کر دیا گیا تھا، ہائی وے پر چیکنگ کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ بعد میں جب خود مغوی کے گھر والوں نے ویڈیو پیش کی پولیس افسروں کو، جب وہ ویڈیو دکھائی گئی تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو خود پنجاب کی پولیس پارٹی ہے۔ آپ پہلے دیکھیں ناظرین، یہ جو ویڈیو بنوائی گئی تھی خود اغوا کے وقت، آپ بھی دیکھیں کیا ہے۔ ایک منٹ آئے بات کرنی ہے۔ پنجاب سے آئے ہیں بھائی ہم پولیس والے ہیں پنجاب سے۔ کون ہے ہم آپ کا؟ جو سب ہے آ جاؤ۔ ایک منٹ، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو تھانے جانا ہے۔ نہیں، ایکسکیوز می، آپ بیٹھے نا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میڈم میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ پنجاب سے آئے ہیں، یہ ہمارا اشتہاری ہے، یہ موجم ہے ہمارا۔ آپ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شیخ و پورہ سے آئے ہیں اور یہ ہمارا اشتہاری ہے، ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد کہتے ہیں کہ خود وہاں کی پولیس نے جو ہے اپنے طور پر انکوائری کی کہ بھئی ایسی کوئی پرمیشن ہے، ایسا کوئی آرڈر ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہاں ایسا کوئی آرڈر جو ہے وہ آئی جی آفس سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے آفس میں، ایڈیشنل آئی جی کے آفس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے آفس تک پہنچا ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈی آئی جی ایسٹ کے آفس کو پوری طریقے سے جو ہے اس ساری کاروائی میں جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے، یا انہیں بتانا بھول گئے، یا پھر دانستہ طور پر جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کو جو ہے وہ اس واقعے سے لا علم رکھا گیا ہے، انہیں نہیں بتایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اگر بر وقت اس پر غور نہ کیا گیا ہوتا تو یقیناً یہ جو پولیس پارٹی ہے یہ خود کراچی پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ مقابلے میں جو ہے ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ لیکن یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ ایسی نوبت نہیں آئی، اور خود
पंजाब पुलिस जो है वो हटो बचो करते हुए जो है वो अपने शिकार को लेके जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो गई और कराची पुलिस हाथ मलते रह गई। ये तो अच्छा हुआ कि हाथ मलते रह गई, वरना अगर इनका टाकरा होता तो टाकरे के नतीजे में यकीनन गोलियां चलती और गोलियां चलने के नतीजे में दोनों तरफ से जो है वो जानी नुकसान होता और ख़ुद ताजिर जो थे मोहम्मद यूसुफ उनको भी जो है वो ज़ख्मी या फिर यानी कि उनकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती दो तरफ़ा फायरिंग के नतीजे में। सवाल ये पैदा होता है कि इस इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का ज़िम्मेवार कौन है। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये FIR की कापी देख रहे हैं। ये FIR फैक्ट्री एरिया थाना है शेखोपुरा का। ये पिछले साल जो है 12 अक्टूबर 2024 को जो है ये FIR दर्ज हुई है। अंदाज़ा लगाएं कि 12 अक्टूबर को FIR दर्ज होती है 2024 को। ये चेक बाउंस का मुकदमा है। ये जो है मगवी जिसको अगवा करके ले गए कराची पुलिस के मुताबिक, लेकिन ख़ुद शेखोपुरा पुलिस कहते हैं कि हम उन्हें बाकायदा लीगल तरीके से गिरफ़्तार करके ले गए। उनके पास होम डिपार्टमेंट का बाकायदा परमिशन था, होम डिपार्टमेंट से वो परमिशन लेकर आए थे। अब ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये आर्टिस्टिक एरल लिमिटेड है, मेरा ख्याल है ये नाम इनका है। इसके ये रूए रवाएँ 3 भाई हैं। मोहम्मद यूसुफ अहमद हैं, दूसरा इकबाल है, यूनुस। ये काम करते हैं। इन्होंने जो है कोई कपड़ों का कोई इनका मुआहदा हुआ था, कपड़े ख़रीदे गए थे, वहाँ से कुछ पैसे इनके कुछ 2-3 करोड़ का मामला था। चेक दिया गया था, चेक जो है वो इत्तफाक से कैश ना हो सका, बाउंस हुआ। उसके बाद जो है वो FIR दर्ज हुई। उसी केस के सिलसिले में जो है वो उन्होंने इसको इश्तिहारी भी कर दिया था फ़ौरन। और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, ये लेटर जो है ये 12 जून का है। IG ऑफिस से ये लेटर इशू हुआ है और सीधा एडिशनल IG कराची के पास गया और एडिशनल IG कराची के दफ्तर से ये लेटर जो है वो बजाय SSP कोरंगी के दफ्तर आने के ये मलीर SSP के दफ्तर इसे भिजवाया गया। और हैरत की बात यह है कि वाक़या जो है ये वक़ुआ जो है या जहाँ से इसको अगवा करके ले गए या जहाँ से गिरफ़्तार करके ले गए, ये वाक़या जो है ये ख़ुद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने का है। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ख़ुद एडिशनल IG कराची के दफ्तर से जो है ये तमाम तर जो है ये मुरासला जो है ये पेपर दस्तावेज़ात जो है वो बजाय कोरंगी के SSP ऑफिस भिजवाने के मलीर SSP ऑफिस भिजवाए गए और वहाँ पर शराफी गोट थाने के ज़रिए जो है ये ऑपरेशन करवाया गया। आप रोज़ामचे में एंट्री देख सकते हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर हैं एजाज़ हुसैन ने एंट्री की है 18:20 पर, 6:20 पर। जुमेरात 12 जून को इनकी एंट्री होती है और 6:25 पर इनकी वापसी होती है। 5 मिनट का इनका ऑपरेशन था। 5 मिनट में जो है ये अपना काम करके चले गए। यानी कि बजाय इनको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आमद करनी थी, वहाँ कार्रवाई करनी थी, वहाँ कार्रवाई करने के बजाय शराफी गोट थाने में इन्होंने एंट्री की, शराफी गोट थाने से सारी कार्रवाई की। SSP मलीर ने इन्हें क्यों परमिशन दी, उनका तो इलाका नहीं बनता है। कहा जाता है कि ख़ुद एडिशनल IG कराची की जानिब से जो है उन्हें फ़ोन किया गया था। उन्हें कहा गया था कि ये पंजाब से जो पुलिस पार्टी है इनके साथ पूरा ताउन किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर जो है इनका ये पुलिस पार्टी आई है और इस सिफारिश के नतीजे में जो है वो इन मुलज़िमों की गिरफ़्तारी हर हाल में यकीनी बनाई जाए। ये तमाम तर ख़तवा किताबत जो है वो 12 जून ही को हुआ। लेकिन जो इमीडिएट बॉस था, जहां ये सब कुछ होना था, यानी ईस्ट जोन के DIG को जो है वो बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें लाइल्म रखा गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई कि वो एक लीगल काम करने आए थे, बेशक तरीक़ार उनका इलीगल था। यानी जिस थाने का हदूद था वहाँ तो गए नहीं, दूसरे थाने में चले गए। जिस थाने में गए उनको पता ही नहीं कि ये जो है वाक़या कहाँ का है, बंदा कहाँ पर है, कहाँ से करना है। और कोई भी उनके साथ जो है वो मुकामी पुलिस का कोई अफसर नहीं था। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसमें पंजाब पुलिस नज़र आ रही है, पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, उनकी पार्टी है, उनकी वर्दियाँ नज़र आ रही है। कोई सिंध पुलिस का एक भी सबूत जो है वो इतने बड़े ऑपरेशन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जितने बड़े ताजिर को जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो कराची से जो है वो उठा के ले गई और कराची पुलिस को पता ही नहीं चला। खुद घर वालों के रोने धोने पर, उनकी शिकायत पर जो है वो सबके कान खड़े हो गए। कौन है भाई जो कराची के ताजिर को अगवा करके ले गए।
یعنی پنجاب پولیس کی درندگی، پنجاب پولیس کی بربریت، پنجاب پولیس کی دہشت کا اندازہ لگائیں کہ پنجاب میں تو انہوں نے اپنی دہشت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اب ان کے دہشت کے چرچے جو ہے وہ اس واقعے کی شکل میں جو ہے وہ کراچی میں بھی پہنچ چکے ہیں کہ کراچی میں کورنگی جیسے علاقے سے جو ہے وہ ایک اتنے نامی گرامی تاجر محمد یوسف احمد کو جو ہے دن دیہڑے جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے یا پھر گرفتار کر کے لے گئے، اور پوری کی پوری کراچی پولیس منہ دیکھتی رہ گئی. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اغوا کی واردات ہے یا کہ باقاعدہ انہیں گرفتار کر کے لے گئے. حالانکہ خط و کتابت ہو چکی تھی. یعنی پولیس میں جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ کا اندازہ لگائیں کہ ان میں آپس میں کتنے رابطے ہوتے ہیں. رابطے ان کے کٹے ہوئے ہیں. ڈسپلن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب یہ ڈسپلن کا بیڑا غرق نچلی سطح سے نہیں ہوئی، وہ اوپری سطح سے ہوا. آئی جی آفس سے، ایڈیشن آئی جی کراچی آفس سے، جہاں سے یہ چین آف کمان شروع ہوتا ہے، وہیں سے جو ہے کتنا گھٹیا قسم کا جو ہے ان کا ایڈمنسٹریشن ہے، کتنا گھٹیا قسم کا ان کا ڈسپلن ہے کہ جو امیجیٹ باس ہے، جو ڈی آئی جی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اور اتنا بڑا آپریشن ان کے زون میں ہونے جا رہا ہے. اور جس ایس ایس پی کے پاس یہ مراسلہ آیا تھا، انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا. اتنی زیادہ ڈاک آتی کہ وہ سائن کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس پیپروں پہ کیا سائن کیا. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ان کے چالاک قسم کے جو ان کے کلرک ہوتے ہیں، خود صبور جیسے، خود سلیم تنولی جیسے، تو وہ پھر ان سے ان کے استعفے پہ بھی سائن کروا دیتے ہیں. بعد میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. وہ آئی جی اور تھے، یعنی کہ خود آفتاب نبی جیسے آئی جی، جو کہ ایک ایک مراسلے کو جو ہے پینسل رکھا ہوتا، تو پینسل سے جو ہے وہ اس کو انڈر لائن کرتے تھے کہ یہ آپ نے اسپیلنگ کی غلطی کی ہے، یہاں پر آپ نے جو ہے یہ غلط کیا ہے، دین کی جگہ آپ نے ٹی ایچ ای این کے بجائے آپ نے ٹی ایچ این کر دیا. یعنی اے ای کا جو ہے وہ فرق بھی جو ہے وہ پکڑ لیا کرتے تھے. وہ اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ یہ مراسلے پڑھا کرتے تھے. لیکن ابھی تو کسی کو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے. سب انگوٹھا چھاپ ہیں، پی ایس پی افسر بن چکے ہیں، لیکن سب نقل کر کے آئیں تو وہ کون پڑھے گا؟ کسی کو دلچسپی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اتنا اہم ترین پیپر جو 12 جون کو، یعنی کہ ایک ہی روز میں جو ہے اتنا برق رفتاری سے جو ہے وہ آئی جی آفس سے ایڈیشنل آئی جی آفس، ایڈیشنل آئی جی آفس سے جو ہے وہ ایس ایس پی آفس بھی پہنچ چکا، تھانے پہنچ چکا، لیکن ڈی آئی جی کو کسی نے کان و کان اطلاع ہی نہیں دی. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا ڈی آئی جی کو نقصان پہنچانا تھا؟ کیا اتنے خون خرابے کو ہوا دینے کے لیے راہ ہموار کی گئی تھی کہ اس طریقے سے جو ہے خون خرابہ ہو جائے گا؟ پنجاب کی پولیس پارٹی جو ہے وہ خود کراچی کی پولیس پارٹی سے جو ہے وہ لڑ پڑے گی. وہ پولیس والے انہیں ڈاکو سمجھ کے گولیاں مار دیں گے، اور نزلہ پھر گرے گا خود ایسٹ زون کے ان بڑے افسروں پر، ان کے خلاف پھر کارروائی کرے گی. یعنی کہ یہ سازشیں، یہ ریاکاریاں، یہ چالاکیاں، یہ مکاریاں جو ہے وہ سندھ پولیس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ سازشیں جو ہے وہ سندھ پولیس پر ختم ہے. سندھ پولیس کی تباہی بربادی کا ذمہ وار یہی ان کی سازشیں ہیں، بند کمروں کی سازشیں. ایک کی پوسٹنگ اگر کسی کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا جائے کہ بھائی اس نے تو آیا ہے میری مرضی کے خلاف، تو یہ اب یہاں سکون کا سانس نہیں لے سکے گا، اس کو میں نے ہر حال میں جو ہے نقصان پہنچانا ہے، اس کے جائز کاموں میں ڈنڈی مارنی ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا کام جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے ان بڑے افسروں کی اپنی جنگ کی وجہ سے. اپنی جو انہوں نے 1.5 انچ کی جو مسجدیں بنائی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے پوری کی پوری ڈسپلن پولیس فورس کا جو ہے وہ اس وقت بیڑا غرق ہو رہا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، جو میں نے آج کے پروگرام میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ کس طریقے سے جو ہے شیخ و پورا پنجاب سے آنے والی پولیس پارٹی جو ہے خود سندھ پولیس کے ان بڑے افسروں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکو کے طور پر جو ہے متعارف ہو گئی خود پوری کراچی پولیس میں. اور کراچی پولیسوں نے ڈھونڈتی رہی کہ کون سے ڈاکو آئے ہیں پولیس کی وردی میں جو اتنے بڑے تاجر کو جو ہے دن دیہڑے جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟
ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ وار ان کے یہ بڑے افسران ہیں جن کے دستخطوں سے جو ہے یہ لیٹر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور خود متعلقہ زون کے ڈی آئی جی کو پتہ ہی نہیں چل سکا، انہیں کسی نے بتایا نہیں، ان سے کیوں اتنے بڑے اہم ترین کارروائی کو جو ہے وہ راز میں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کرنے کی ضرورت یا نوبت جو ہے ان پولیس کے بڑے افسروں کو کیوں پیش آئی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطلاعات میری ہیں یہ صرف اگر مگر پر ہے، یہ صرف ذاتی رنجشوں پر ہے، میں خدا نخواستہ جو ہے دل میں کوئی بغض ہے کسی کے خلاف، جو ہے اپنا بغض نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے اسٹوریاں کر رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ میرا ان پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری، کردار کشی یا پگڑی اچالنا نہیں ہے، حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دبانے کی کوشش کی گئی تھی، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ بڑے افسران کتنے چھوٹے بن کر کتنے گھٹیا کام کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ افسوسناک واقعہ ہے جس میں خود شیخ پورہ سے آنے والی پولیس کے ہاتھوں جو ہے تاجر یوسف احمد کی گرفتاری جو ہے وہ بدقسمتی سے اغوا برائے تاوان کی واردات بن گئی، جس کے بعد جو ہے انہیں بھی شرمندگی ہوئی خود سندھ پولیس کی اس مس مینجمنٹ پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اس مغوی کو خود ہی انہوں نے واپس لوٹا دیا، کیونکہ وہ چیک باؤنس کا مسئلہ حل ہو گیا، انہوں نے پیمنٹ کر دی، انہوں نے کہا اب ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، لے جائیں، یہ صرف لین دین کا معاملہ تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ لین دین کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے کہیں کی بھی پولیس، چاہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، گلگت بلتستان کی، اتنی پھرتی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اتنی برق رفتاری سے جو ہے نہیں آتی سارے کام چھوڑ کے۔ یقیناً جو ہے اس میں کوئی وجہ اور ہے، یہ کوئی تگڑے لوگوں کی کارستانی ہے۔ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے 5 دفعہ فون کیا تھا آئی جی سنگھ کو کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کام کیوں نہیں ہوا، تب جا کے پھر آئی جی بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہونے کا یہ کام فوری طور پر کرو، اور کام کو کرتے کرتے اپنے مخالفین کے خلاف بھی سازشیں کر دی گئی تاکہ ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے اپنے ناپسندیدہ افسروں کے خلاف بھی انہیں کارروائی کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔